شاید صاحب اس مرتبہ جو ہے وہ تھوڑا ایسے ایام میں تو ایک ہفتے بعد کر لیتے ہیں، ماں کی برسی ایک ہفتے بعد بابا کی برسی کر لیتے ہیں۔ خدا گواہ ہے ہم نے مولا حسین کے لیے، مولا حسن مجتبیٰ کے لیے، فاطمہ زہرا کے بچوں کے لیے کبھی ہی نہیں سوچا بارشوں کا موسم ہے جو اس مرتبہ مولا کے تابوت جو ہے ایک ہفتے بعد اٹھا لی۔ بے ابی انت و امی یا حسین، بے ابی انت و امی یا فاطمہ الزہرا، بے بھی تیرے بچوں کے لیے ہم ہمیشہ حاضر ہیں، ہماری جان حاضر ہے، ہمارا وجود حاضر ہے۔ بہرحال کچھ معلومات مجھے اپنی خدمت میں پیش کرنا ہے اور اب یقین جانی بہرحال ذکر مصائب ہوگا، اور ذکر مصائب کے لیے ہم یہاں پر حاضر ہوئی بھی جو پرسہ دینے کے لیے سلوات پڑھنے محمد و آل محمد۔ عزیزان، اپنے نوجوان دوستوں کے لیے بطور خاص آپ تمام عزیزان کی خدمت میں بالاخص میں نے آیت مبارکہ کی تلاوت کی، اور ان آیتوں میں سے ہے جن کے بارے میں اکثر کہتا ہوں کہ ہمارے بچوں کو یہ والی آیتیں یاد ہونی چاہیے۔ یہ کچھ کی آیتیں، ویسے تو قرآن کی ہر آیت وافی ہدایت ہے، لیکن کچھ آیتیں جو اہل بیت کے ماننے والوں کو بطور خاص رٹی ہوئی یاد ہونی چاہیے۔ ان میں سے ایک آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ پہلے میں سوچتا تھا کہ صرف اور صرف خالصتاً امام مجتبیٰ کی سیرت آپ کے سامنے پیش کروں گا، لیکن جب مولانا امام مجتبیٰ کی سیرت کا مطالعہ کر رہا تھا تو ایک واقعہ نگاہوں سے گزرا، اور میں نے چاہا کہ استدلال پیش کروں۔ سیرت کی کتابیں آپ ضرور مطالعہ کریں، سیرت کی کتابوں کو آپ دیکھیں، جب خاص طور پر ائمہ کی، بزرگان کی جب یہ شہادت کے ایام ہوں، بڑی تاریخیں ہوں، تو ضرور اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر 10 منٹ 15 منٹ سوشل میڈیا پر آپ لوگ اتنا بیٹھتے ہیں، اسٹڈی کرتے ہیں، پوسٹیں پڑھتے ہیں، چاہے وہ اچھی ہوتی ہیں، چاہے وہ مزاح کی ہوتی ہیں، چاہے وہ بزنس سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں، چاہے وہ پولیٹیکل ہوتی ہیں، آپ اس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ تھوڑا سی کتاب کو لیں، 15 منٹ 20 منٹ کے لیے بچوں کے ساتھ ڈسکس کریں، امام مجتبیٰ کے چھوٹے چھوٹے واقعات آپ کو ملیں گے جو انسانی زندگیوں کو تبدیل کرنے کے لیے کافی ہیں۔ لیکن آج کی اس مجلس کے اندر میرا دل چاہ رہا ہے کہ استدلال پیش کروں۔ مجھے ایسا یاد آ رہا ہے کہ شاید 4-5 سال پہلے میں نے اس استدلال کو پہلے بھی یہاں پر پیش کیا، لیکن میں مطمئن نہیں ہوں، کنفرم نہیں ہوں، لیکن بہرحال ادھر ہم جو اس استدلال کو چاہ رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ ڈسکس کریں۔ ایک سلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ اور اس آیت سے جو استدلال ہے اس کا الہام مکمل ہوگا اس وقت امام مجتبیٰ کا تذکرہ آئے گا، سرکار امام مجتبیٰ کی فضیلت فضائل بھی سامنے آئیں گے، مراتب بھی سامنے آئیں گے، اور اس استدلال کو مکمل کریں گے۔ ارشاد رب العزت ہوا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ کہ ایک بہت ہی محترم بزرگ میرے پاس تشریف لائے مجلس ازان کے اختتام پر، اور فرمانے لگے کہ مولانا ایک سوال میرے دل میں ہے، میری خواہش ہے کہ آپ ایک سوال کے جواب دیں۔ میں نے کہا فرمائیے حضور۔ کہنے لگے مولانا کیا ضرورت تھی 1,24,000 انبیاء کے بعد 12 ائمہ کے آنے کی؟ کہنے لگے ہم اہل بیت اطہار کے ماننے والے ہیں، لیکن بہرحال ہمارا جو حلقہ احباب ہے اس کے اندر اپنے بھی ہیں، وہ افراد بھی ہوتے ہیں جن کا تعلق اہل بیت اطہار سے نہیں ہے، تو بطور خاص یہ امامت کا سیٹ اپ بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ بطور خاص امامت کیوں؟ اچھا پروردگار عالم بعض اوقات جب اس طرح کا سوال آتا ہے ایک دم سے، تو مجھے یقین ہے ہم بہت چھوٹے لوگ ہیں، ہماری باطن اوقات رہی ہیں، اگر کوئی بھی اوقات ہے تو وہ اہل بیت اطہار کے اوقات ہے، جو فضیلت ہے ان کی ہے، مقام ہے ان کا ہے، عزت ہے ان کی ہے۔ جب انسان سچے دل سے توسل کرتا ہے اہل بیت اطہار کے ساتھ، پروردگار کے ساتھ، تو واقعی پروردگار ہاتھ پکڑتا ہے، مدد کرتا ہے۔ اور میرے ذہن میں جواب آیا، میں نے ان لوگوں کے ساتھ ڈسکس کیا، ان کا چہرہ بتا رہا تھا کہ بہت اطمینان کے ساتھ اس جواب کو لے کر واپس گئے۔ میں نے کہا یہ بات سیدھی سیدھی جب غیروں کے ساتھ بات ہو رہی ہے، اور اگر وہ ان سے کہتے ہیں کہ صاحب 1,24,000 12 انبیاء ہوتے ہیں، یہ الگ سے 12 امام کیوں بنا دیے؟ میں کبھی غیروں کو جواب دینے کا بڑا آسان سا طریقہ ہے، ان سے کہیں کہ آپ یہ بتائیے کہ خلافت کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ 1 منٹ میں جواب ہو جائے گا۔ جس بنیاد پر آپ کو خلافت کی ضرورت ہے اسی بنیاد پر ہمیں امامت کی ضرورت ہے۔ بات ہو رہی ہے کہ بہت سادہ ہے۔ جس بنیاد پر آپ کو خلافت کی ضرورت ہے ہمیں اس بنیاد پر امامت کی ضرورت ہے۔ ہاں فرق اتنا ہے کہ جب آپ تخت خلافت کی بات کرتے ہیں تو ہر اہل غیرہ کو بٹھانے کو تیار ہو جاتے ہیں، ہم جب تک پروردگار کی طرف سے نص نہ آئے بٹھانے کو تیار نہیں ہوتے۔ سلام پڑھیں نا محمد و آل محمد۔ تو میں اسی تناظر میں شاید کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ اے صاحبان ایمان، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی، اطاعت کرو صاحبان امر کی۔
آپ ذرا غور فرمائیں گے، میں تھوڑا سا آہستہ آہستہ لے کر بات کو آگے بڑھوں گا تاکہ وہ نوجوان بچے جو ابھی سیکھنے کے مراحل میں ہیں وہ اس استدلال کو مکمل طور پر لے سکیں. بزرگان جو بار بار سنتے رہے ہیں، مسلسل زندگی بھر فرش راہ پر جنہوں نے گزاری ہے، بڑے بڑے بزرگان کو سنا ہے، تو یہ آیت ایسی آیت نہیں ہے کہ میں زندگی میں پہلی مرتبہ پڑھ رہا ہوں. آپ نے یقیناً پہلے بھی خطبہ سے، علماء سے، بزرگان سے اس آیت کو سنا ہے، اس آیت کے استدلال کو سنا ہے، لیکن آج ایک تھوڑا سا ہم اور انداز سے جو ہے چاہیں گے اس آیت کے مندرجات پہ آپ غور کریں. اے صاحبان ایمان، اللہ کی اطاعت کرو. 3 اطاعتوں کا تذکرہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو. اطیعوا الرسول، رسول کی اطاعت کرو. واولی الامر منکم، صاحبان امر کی اطاعت کرو. ایک ردیف میں، ایک لائن میں، ایک آیت میں، ایک مرحلے پر، ایک مقام پر پروردگار عالم صرف ایک اطاعت سے راضی نہیں ہو رہا. 3 اطاعتوں کی بات کر رہا ہوں. اللہ کی بھی اطاعت ہونی چاہیے، رسول کی اطاعت بھی ہونی چاہیے، اولی الامر کی اطاعت بھی ہونی چاہیے. اچھا یہ بات کس سے ہو رہی ہے؟ عجیب بات ہے. یا ایھا الذین آمنوا، صاحبان ایمان سے بات ہو رہی ہے. محمود اب تو ایمان لے آئے. اچھا ایک نکتہ بڑا ظریف ہے اس کے اندر. ہم اس موضوع پر عام طور پر چاہتے تو ہیں بات کرنا، دل بڑا چاہتا ہے کہ اس موضوع پر بھی بات ہو، لیکن عام طور پر وقت کم ہوتا ہے تو پھر نکل جاتی بات. لیکن یہ اہم باتیں، تو یہ اہم باتیں اگر نکات کے طور پر ہلکے پھلکے ماحول میں، ہلکے پھلکے انداز میں آ جائے تو شاید خوبصورت ہوتی ہیں. اطیعوا اللہ یعنی اطاعت کرو، رسول اللہ کی مانو، رسول کی مانو، اہل بیت اطہار کی مانو، اولی الامر کی مانو، اطاعت کرو. یا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول واولی الامر منکم. ایک بات تو سمجھ میں آئی، یا ایھا الذین آمنوا ہونا اور ہے، اطیعوا اللہ ہونا اور ہے. یعنی آسان الفاظ میں کہوں، یا ایھا الذین آمنوا یعنی اے اللہ کو ماننے والو، یا ایھا الذین آمنوا اے رسول کو ماننے والو، یا الذین آمنوا اے اہل بیت کو ماننے والو. اللہ کو مانتے ہو، اللہ کی بھی مانو. رسول کو مانتے ہو، رسول کی بھی مانو. اہل بیت کو مانتے ہو، اہل بیت کی بھی مانو. تم ایمان لے آئے یعنی ان کو ماننے والے بنے، لیکن ایک مرحلہ باقی ہے، ان کی ماننا بھی ضروری ہے. لہذا خدا کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، چاہے تم صاحبان ایمان ہو لیکن ابھی بھی ایک مرحلہ باقی. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول واولی الامر منکم. کمال یہ نہیں گرامی کہ اہل بیت کو مانیں، کمال یہ نہیں کہ خدا کو مانیں، کمال یہ نہیں کہ محمد والے محمد کو مانیں، کمال یہ ہے ساتھ میں کہ ان کی بھی مانیں. یعنی ایسا نہیں کہ ان کو ماننا کمال ہے، ان کو ماننا بھی کمال ہے. یہ بھی بتا دوں کائنات میں ایسی کروڑوں لوگ موجود ہیں، بلکہ شاید اربوں لوگ موجود ہیں جو آج تک محمد والے محمد کی چوکھٹ پر نہیں پہنچ سکے، اپنے آپ کو فیضیاب نہیں کر سکے. پروردگار کا بڑا کرم ہے کہ ہم اہل بیت کو ماننے والے ہیں، لیکن یہ کمال، یہ کرم اپنے کمال پر پہنچتا ہے جب انسان اہل بیت کو ماننے کے ساتھ ساتھ اہل بیت کی بھی مان رہا ہو. وہ ایک کمال ہے، ظاہر سی بات ہے. وہ پھر باریکیاں ہیں، بڑی مائکرو ڈیٹیلز ہیں جن کو جب موقع ملتا ہے تو ہم فروعات کی صورت میں ڈسکس کرتے ہیں، ذمہ داریوں کی صورت میں ڈسکس کرتے ہیں. لیکن آج شب کی مناسبت سے، آج کے اس یوم کی مناسبت سے، آج کے اس مجلس کی مناسبت سے مجھے تھوڑا رفتار سے آگے بڑھنا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اے صاحبان ایمان، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو. ذرا غور کیجیے گا، میں چھوٹی سی غلطی کرنا چاہ رہا ہوں اور میں چاہتا ہوں اس غلطی کی طرف آپ کی توجہ دلاؤں تاکہ بات کلیئر ہو. اے ایمان لانے والو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اولی الامر کی اطاعت کرو. اس میں چھوٹی سی غلطی کی میں نے اس ترجمے میں غور فرمائیں. بظاہر آپ کو نہیں لگا، مجھے اندازہ ہے کہ بظاہر آپ کو کوئی غلطی محسوس نہیں ہوئی، لیکن ایک چھوٹی سی، بڑی مائکرو سی، بڑی مائنر سی غلطی اس کے اندر ہے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اے صاحبان ایمان، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اولی الامر کی اطاعت کرو. ایک چھوٹی سی غلطی کیا ہے؟ اب ذرا غور کیجیے گا، میں اطاعت کا لفظ کتنی مرتبہ استعمال کر رہا ہوں ترجمے میں. اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی اطاعت کرو. اب میں انداز ہے کہ آپ کو عربی نہیں آتی، لیکن میرا جو مجھے پہچان ہے پیغام وہ پہنچ جائے گا. آیت کو سنیں، دیکھیں آیت میں کتنی مرتبہ استعمال ہوا اطیعوا کا لفظ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. تو غلطی ہوئی نا؟ جب قرآن 2 مرتبہ اطاعت کا لفظ استعمال کر رہا ہے تو نعمانی صاحب آپ کون ہوتے 3 مرتبہ اطاعت کا لفظ استعمال کرنے والے ہیں؟ یہ ایک بڑی مائنر سی مسٹیک ہے، لیکن بہرحال آپ کو مسٹیک محسوس نہیں ہوئی. لیکن قرآن نے ایسا کیوں کیا؟
اچھا ایک ترجمہ اور بھی ہو سکتا تھا کہ ایک طریقہ بیان یہ بھی ہو سکتا تھا، اے ایمان لانے والوں دیکھو اللہ رسول اور اولو الامر کی اطاعت کرو. جو آج کل ہے نا ایس ایم ایس شارٹ میسیجنگ سسٹم، ٹیلی گرافی کی بات ہوتی ہے، صاحب کم سے کم منیمم ورڈز کو استعمال کر کے آپ جو ہے میکسیمم میننگ کو پہنچائیں. تو یہ ہو سکتا تھا کہ 3 کیریکٹرز کو، 3 سٹیٹسز کو جمع کر دیا جاتا، اللہ رسول اولو الامر، اور ایک اطاعت کا لفظ آ جاتا کہ بھئی دیکھو اللہ رسول اور صاحبان امر کی اطاعت کرو. فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے یہی 2 چیزیں صحیح ہیں، بلکہ صحیح سے مراد مکمل ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ مقام بیان پر ہیں اور بڑی تفصیل کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ تینوں ہستیوں کے لیے ایک ایک اطاعت کا لفظ استعمال کریں. جو میں کر بھی رہا تھا آپ کو مناسب بھی لگ رہا تھا، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اولو الامر کی اطاعت کرو، بات بڑی کلیئرلی پہنچتی ہے. ایسا ہی اچھا لگتا ہے کہ انسان جو ہے وہ جب بیان میں تینوں کے ساتھ، تینوں ہستیوں کے ساتھ جو ہے وہ اطاعت کا لفظ استعمال کرے. اگر دامن وقت گنجائش نہیں ہے، جلدی سے بات کرنی ہے، الفاظ زیادہ استعمال کرنے کا موقع نہیں ہے، تو آپ تینوں کو ساتھ میں کھڑا کرتے ہیں، اللہ رسول اولو الامر کی اطاعت کرو. یہ 2 ہی طریقے ہوتے ہیں فصاحت اور بلاغت کے قوانین کو مد نظر رکھتے ہوئے بات کو ڈیلیور کرنے کے لیے. قرآن نے عجیب کام کیا، 2 مرتبہ اطاعت کا لفظ استعمال کیا. معبود یا 1 مرتبہ ہوتا تو مناسب لگتا، یا 3 مرتبہ ہوتا تو اچھا لگتا. یہ راز کیا ہے کہ 2 مرتبہ استعمال کیا؟ یہ راز کیا ہے؟ مجھے اندازہ ہے کہ شاید کچھ لمحوں کے لیے ہماری گفتگو سطح عمومی سے تھوڑا بلند ہوگی، لیکن بہرحال یہاں پر دانشور بھی آتے ہیں اور یہ فرش ایسا ہے جو سب کو کیٹر کرتا ہے. ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم ہر آنے والے کے اعتبار سے، بہرحال ان کی ذہنی استعداد کے اعتبار سے علوم آل محمد کو جس حد تک سادہ آسان الفاظ پیش کر سکتے کریں. میں جو باتیں کر رہا ہوں اس کے پیچھے منطق کے، فلسفے کے بڑے اہم استدلالات ہیں. ہمارے استاد کہا کرتے تھے، انگریزی میں جملہ کہتے تھے کہ look at me, I'm standing on the shoulders of the giants. میں جو باتیں کر رہا ہوں بہرحال وہ باتیں آپ کو بہت چھوٹا سا آدمی آپ کے سامنے باتیں کر رہا ہے، لیکن جن کاندھوں پہ میں کھڑا ہوں وہ کاندھے بڑے کاندھے ہیں جن کی بنیاد پر ہم یہ ساری باتیں کر رہے ہوتے ہیں. تو اہل بیت کا تھا، جناب علی شخصیات ہیں، علماء مسلمان کی شخصیات ہیں. راز کیا ہے؟ کبھی راز سمجھو اگر سمجھ میں آئے تمہیں. مسئلہ یہ ہے کہ پروردگار کی اطاعت کا لیول اور ہے، رسول کی اطاعت کا لیول اور ہے. غور فرمائیں، دونوں اطاعتوں کا لیول اور ہے. اچھا یہ جو اطاعتوں کا لیول اور ہے، یہ صرف اور صرف علمی حلقوں کے اعتبار سے میں بات کر رہا ہوں، ورنہ منزل عمل پر جو رسول کی اطاعت ہے وہی خدا کی اطاعت ہے، جو خدا کی اطاعت ہے وہی رسول کی اطاعت ہے. ایک پرسنٹ تو بہت زیادہ ہو گیا، آپ مائکرو پرسنٹیج میں چلے جائیں تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. جو خدا کی اطاعت ہے یہی نہیں، اللہ کی اطاعت ہے جو رسول کی اطاعت ہے، جو وہی اللہ کی اطاعت ہے جو اللہ کی اطاعت ہے وہ رسول کی اطاعت ہے، کوئی فرق نہیں ہے. لیکن علمی اعتبار سے بہرحال ایک فرق ہے، اور اس باریک فرق کو سمجھانے کے لیے کہ دیکھو ایک اطاعت اور ہے، دوسری اطاعت اور ہے، 2 الگ الگ اطیعوا آئے، لفظ ایک ہے لیکن دونوں کے میننگ میں ایک بہت ہی مائنر ڈفرنس ہے. خدا کے اپنی بات میں آپ تک پہنچا سکوں، آسان الفاظ کا انتخاب کر سکوں. اللہ کی اطاعت اطاعت ذاتی ہے، رسول کی اطاعت اطاعت عرضی ہے. ایک اور لفظ استعمال کروں جو احباب اصطلاحات کو سمجھتے ہیں، پروردگار کی اطاعت اطاعت اولیہ ہے، رسول کی اطاعت اطاعت ثانویہ ہے. تھوڑا سا آسان کر کے انگریزی کا استعمال کروں، پروردگار کی اطاعت سیکنڈری اطاعت، پرائمری اطاعت ہے، رسول کی اطاعت سیکنڈری اطاعت ہے. اب جہاں تک یہ بات پہنچی میں اس کو چاہتا ہوں بالکل ڈائلیوٹ کر کے آپ کے سامنے پیش کروں آسان الفاظ میں. اپنے منطق فلسفے کے اصطلاحات کو استعمال نہیں کرتا. اللہ کی اطاعت اس لیے واجب ہے کہ اللہ کی اطاعت ہے، رسول کی اطاعت اس لیے واجب ہے کہ اللہ نے کہا ہے. پتہ نہیں بات پہنچی کہ نہیں؟ غور فرمائیں، اللہ کی اطاعت اس لیے واجب ہے کہ اللہ کی اطاعت ہے، رسول کی اطاعت اس لیے واجب ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ اس کی اطاعت کرو. ورنہ ہم کیوں کریں محبت کی اطاعت؟ وہ اس لیے کہ پروردگار نے کہا یہ واجب الاطاعت ہے. تو جس خدا کی اطاعت واجب الاطاعت ہے، وہ جس سے اطاعت کرنے کا کہے گا حکم کریں گے. اسے پیغمبر اکرم کو منتخب کیا ہے، مصطفیٰ بنایا ہے، برگزیدہ کیا ہے، اور یہ بلا وجہ نہیں کیا، کچھ دیکھا ہے تو برگزیدہ کیا ہے. کچھ دیکھا ہے تو برگزیدہ، کچھ ہے اس محمد و آل محمد کے اندر.
کچھ مقام ہے، مرتبہ ہے. لیکن گرامی میں آج جو ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں نا، اور جس طرح کے استدلالات ہمارے نوجوانوں کے سامنے آ رہے ہیں، سب رسول ہم جیسا، آپ جیسا آدمی تھے. اچھا وہ کیوں ہم جیسا آدمی تھے؟ اس لیے کہ وہ بھی مخلوق ہیں، ہم بھی مخلوق ہیں. بات تو بالکل صحیح ہے. اب مجھے ایمانداری سے بتائیے، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کو میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، سب پڑھے لکھے، ظاہر سی بات ہے. پانی کا قطرہ اور سمندر کا مقابلہ کیا ہے؟ کوئی دونوں ایک جیسے ہیں؟ اس لیے کہ یہ بھی لمیٹڈ ہے، وہ بھی لمیٹڈ ہے. سمندر ورچولی انلمیٹڈ ہے بٹ ایکچولی لمیٹڈ ہے. تو کیا ایمانداری کی بات ہے مل جائے گا قطرے کو یہ کہنے کا آپ سمندر کے سامنے کھڑے ہو کر کے جیسا تو ویسا میں؟ کہاں قطرہ کہاں سمندر؟ پتہ نہیں بات پہنچ رہی کہ نہیں. تو بہرحال کچھ باتیں ہیں جو سمجھانا ضروری ہے. یا اللہ کی اطاعت اور ہے، رسول کی اطاعت اور ہے. تو بلا وجہ پروردگار نے بغیر استحقاق کے رسول کی ذات کو واجب الاطاعت قرار نہیں دیا. لیکن اتنا طے ہے کہ اللہ کی اطاعت اس لیے واجب ہے کہ خدا کی ذات واجب الاطاعت ہے، واجب الوجود ہے. رسول کی اطاعت اس لیے واجب ہے کہ پروردگار نے اطاعت کا حکم دیا ہے. غور فرما رہے ہیں؟ تو اس اطاعتوں کے لیول کے فرق کو سمجھانے کے لیے اچھا تھوڑا سا ایک چھوٹی سی ایگزامپل دوں تاکہ چھوٹے نوجوان بچوں کے لیے بھی واضح ہو جائے بات. بہت ہی سادہ سے ایگزامپل دینے کی کوشش کر رہا ہوں. آپ چائے بناتے ہیں، چائے پھیکی ہوتی ہے، ایسا ہی. اس کو میٹھا کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ شکر ڈالتے تھے، چینی ڈالتے تھے اس کے اندر، ایسا ہی. اب آپ ایک فرض کیجئے ایک چائے کا کپ ہے اور ایک جناب علی شوگر پاٹ رکھا ہوا آپ کے پاس. چائے کے کپ میں چائے بھری ہوئی تھی اور شکردان کے اندر شکر ڈلی ہوئی ہے، چینی رکھی ہوئی ہے. آپ شکردان میں سے چینی اٹھاتے ہیں، چمچ ڈیڑھ چمچ جو بھی آپ کو ڈالنی ہے چینی میں شکر میں ڈالتے ہیں، چائے میں ڈالتے ہیں، اس کو کھول دیتے ہیں تو چائے میٹھی ہو جاتی ہے. ایسا ہی کوئی مشکل بات تو نہیں اس کے اندر. اب جناب علی جو ہے وہ سمجھانا یہ ہے کہ چائے بھی میٹھی ہے، شکر بھی میٹھی ہے، لیکن دونوں کی مٹھاس میں کوئی فرق ہے. کیا فرق ہے؟ چائے ایک ایسا وقت تھا کہ میٹھی نہیں تھی، پھر میٹھی ہو گئی. شکر کے لیے کوئی ایسا وقت نہیں تھا کہ میٹھی نہیں تھی، شکر جب سے تھی میٹھی تھی. چائے اپنی مٹھاس کے لیے شکر کی محتاج ہے، شکر اپنی مٹھاس کے لیے چائے کی محتاج نہیں ہے. شکر گئی تو چینی چائے میٹھی ہو گئی ورنہ میٹھی نہ ہوتی. تو چائے کی مٹھاس عرضی مٹھاس ہے، چائے کی مٹھاس ثانوی مٹھاس ہے، چائے کی مٹھاس سیکنڈری مٹھاس ہے. یہ شکر کی مٹھاس ہے، یہ ذاتی ہے، یہ اولی ہے، یہ پرائمری ہے. پروردگار کی اطاعت ذاتی ہے، پروردگار کی اطاعت اولی ہے، پروردگار کی اطاعت پرائمری ہے، رسول کی اطاعت سیکنڈری ہے، ثانوی ہے، عرضی ہے. کلیئر بات ہے تک؟ کبھی دیکھو دو الگ الگ فرق تھا. تمہیں لگ رہا ہے کہ عتیق کا ورڈ ریپیٹ ہو رہا ہے، جب میننگ بدل جائے تو ریپیٹیشن ختم ہو جاتا ہے. لہذا فساد و بلاغت کے اعتبار سے اعتراض مت کرنا، یہ ریپیٹیشن نہیں ہو رہا، یہ کچھ پہنچانے کے لیے عتیق کے لفظ کو ریپیٹ کیا. اچھا سر بہت سادہ الفاظ میں بات کرتے ہیں، بہت سادہ الفاظ میں. اچھا معقول سمجھ میں آ گیا، ٹھیک ہے. اب کسی کی سمجھ میں آیا 100%، کسی کی سمجھ میں آیا 90%، کسی کی سمجھ میں آیا 80%، کسی کی سمجھ میں آیا 70%. اب وہ سمجھ میں آ گیا، لیکن ہمارے سوال کا جواب نہیں ملا. پالنے والے اس سوال کا جواب نہیں ملا. سوال کیا تھا؟ سوال یہ تھا کہ معبود یا عتیق 3 مرتبہ ہونا چاہیے تھا یا 1 مرتبہ ہونا چاہیے تھا. یہ اتنی مشکل باتیں تو نے کر دو دی پروردگار، معبود تو نے سمجھا تو دیا، لیکن ہمارے سوال کا جواب نہیں ملا. بھئی یا 3 مرتبہ ہوتا تو مزہ آتا یا 1 مرتبہ ہوتا تو مزہ آتا. کیا نادان یہی تو سمجھانا ہے؟ جہاں اطاعتوں کے لیول میں فرق تھا وہاں تو الگ الگ عتیق آئے. جہاں اطاعتوں کے لیول میں فرق نہیں تھا، اگر وہاں بھی عتیق ریپیٹ کرتے تو شاید تم سمجھتے ہیں کہ آپ جو اولو الامر کا لیول ہے وہ محبت سے گرا ہوا لیول ہے. یاد رکھنا خدا اور رسول کا لیول الگ ہے، لیکن جس لیول پر رسول کی اطاعت ہے اسی لیول پر اولو الامر کی اطاعت ہے. دونوں کے لیے ایک اطاعت کا لفظ استعمال ہوگا، اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم. رسول کی اطاعت اولو الامر کی اطاعت، اولو الامر کی اطاعت رسول کی اطاعت.
راستہ آپ کو مطلب یہ ہر ایک ہم سب کے لیے کام کی باتیں ہوتی ہیں. ہم بچپن میں مذاق کیا کرتے تھے, چھوٹا سا مذاق ہوتا تھا, مجھے نہیں پتا وہی مذاق آپ لوگوں نے کبھی سنا, دیکھا, آپ کے ساتھ ہوا, آپ نے کسی کے ساتھ کیا, لیکن ہمیں مذاق کرتے تھے بچپن میں. کوئی بہت ہی کمزور سا ہوتا تھا نا, سپر سیمسا دوست ہمارا, سنگل پسلی جس کو آپ لوگ کہتے ہیں, تو اس کو مذاق میں کہتے تھے کہ یار تو چمنی جیب میں رکھ لے بھائی. چمنی ہوا کرتی تھی زمانے میں, 4 آنے کا سکہ ہوتا تھا. اور جو میری عمر کے ہوں گے سفید داڑھی والے ان کو یاد ہوں گی ساری باتیں, چمنی جیب میں رکھ لے. اس مذاق کا مطلب کیا ہوتا تھا؟ اس مذاق کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ بھائی تم اتنا سوکھے سہمے سے ہو, اتنے کمزور سے ہو کہ ہوا چلے گی نا تو تم اڑ جاؤ گے. تو کوئی وزنی چیز جیب میں رکھ لو تو تمہارے مقابلے میں اس چمنی کا, اس اٹھنی کا وزن تھوڑا سا زیادہ ہے. تو کوئی وزنی چیز تمہارے جیب میں ہوگی تو اگر ہوا چلے گی تو تم اڑنے سے بچ جاؤ گے, ہوا تم اڑا کے لے کے نہیں جائے گی. یہ مذاق کرتے تھے کسی کمزور کے ساتھ. سر بعد میں خیال آیا کہ یہ مذاق نہیں ہے, دنیا کی سب سے بڑی سچائی یہی ہے. جب ہوائیں چل رہی ہوں اور اڑ جانے کا خطرہ ہو تو ضروری ہوتا ہے کہ کوئی وزنی چیز تھام لو. اب مجھے سمجھ پائے کہ اللہ کے رسول نے کیوں فرمایا تھا انی تارکن فیکم الثقلین, میں تمہارے درمیان 2 وزنی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. اس اللہ پڑھے نا محمد و آل محمد. وزنی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہے. یا رسول اللہ یہ وزن کی بات ہے, لیکن وزنی ضروری ہے اس لیے کہ وزنی چیز اڑنے نہیں دیتی. آج سوشل میڈیا پر بڑی تیز ہوائیں چل رہی ہیں, بڑی تیز ہوائیں چل رہی ہیں, اور غیروں کی طرف سے جتنی چل رہی ہیں اپنوں کی طرف سے چل رہی ہیں. اللہ اکبر. بہت سخت ایسا نہیں کرنا, بڑا دل دکھتا ہے. 1400 سال تک شیعہ غیروں کے سامنے تخیہ کرتا رہا, آج ایسا وقت آ گیا ہے کہ شیعہ شیعوں کے سامنے تخیہ کر رہا ہے. بہت مشکل حالات ہے, خدا گواہ ہے. لہذا حضرت گرامی میں اور کچھ نہیں کہتا, وہی کہتا ہوں جو پیغمبر نے فرمایا, بھائی وزنی چیز کو مت چھوڑنا. یہ وزنی چیز کون ہے؟ حسین ابن علی کی ذات ہے, اس کو مت چھوڑنا. یہ وزنی چیز کون ہے؟ فاطمہ زہرا کی ذات ہے. یہ وزنی چیز کون ہے؟ حسن مجتبیٰ کی ذات ہے, اہل بیت اطہار کی ذات ہے. ان کو مت چھوڑنا. ٹھیک ہے, چھوٹی چھوٹی باتیں آتی رہیں گی, نظریات آتے رہیں گے, فلسفے آتے رہیں گے, بڑی بڑی باتیں آتی رہیں گی. سب فرشیدہ بنانے کا مقصد کیا ہے؟ فرشیدہ اگر بغیر مقصد کیا ہے تو بیکار ہے. کبھی ماں کے جنازے کو اٹھاتے ہوئے روتے ہوئے پوچھا ہے کہ مقصد کیا ہے؟ خدا جانتا ہے. فیضان گرامی, اس فرشیدہ کا مقصد ہے فاطمہ زہرا کو پرسا دینا بس. 3 شعبان کو جب حسین کی ولادت ہوئی تھی نا, تو فاطمہ زہرا نے پوچھا تھا, بابا آپ رو کیوں رہے ہیں, خوشی نہیں ہوئی آپ کو؟ تڑپ کر کہا تھا کہ بیٹا خوشی تو بہت ہے, لیکن تجھے جبرائیل نے بتایا تیرا ہلال کربلا کے میدان میں 3 لوگوں کا پیسہ مارا جائے. تڑپ گئی فاطمہ زہرا, تڑپ کر کہتی بابا آپ ہوں گے اس وقت میرا حسین مارا جائے گا؟ نہیں بیٹا میں نہیں ہوں گا. علی ہوں گے بابا؟ نہیں علی بھی نہیں ہوں گے. بابا میں ہوں گی. کالی بیٹی تو بھی نہیں ہوگی. میرا بیٹا حسن ہوگا. ارے بیٹا حسن بھی نہیں ہوگا. حسین تیرا اکیلا ہوگا کربلا کے میدان میں بھی یارو مدد داریت کو کہنا 3 دن کا ہوگا کیا سزر تجوفا سے شہید کر دیا جائے گا. عجیب بات ہے. تڑپ کر پوچھا زہرا نے, بابا تو میرے حسین پر روئے گا کون؟ حضرت گرامی, ذکر روایت میرا کام نہیں ہے, میرا کام ہے فہم روایت. خدا گواہ ہے, اگر زہرا کا یہ سوال غلط تھا نا تو پیغمبر کو ڈانٹ دینا چاہیے تھا. بیٹی تیری ساری باتیں صحیح ہیں, لیکن تیرا سوال غلط ہے. تجھے اس بات کی فکر نہیں تیرا بیٹا کیوں مارا جائے گا, کس مقصد کے لیے مارا جائے گا, تو یہ سوال کیوں پوچھ رہی کہ روئے گا کون؟ جواب بتا رہا ہے کہ پیغمبر نے سوال کو انڈورس کیا ہے. بیٹی تو دل چھوٹا کر خدا ایک قوم کو پیدا کرے گا جو تیرے حسین پر رویا کرے. 1400 سال کا ورژن ہے, 1400 سال کا ٹیسٹڈ ورژن ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. آپ بھی جا کر دیکھیں بزرگوں کو, کہ دیکھیں یہاں پر جو سفید داڑھی والے وہ تو تائید کرتے ہیں اس بات کی. میں آج بھی جو مجلس میں پڑھتا ہوں, آج سے 50 سال پہلے چلے جائیں, 60 سال پہلے چلے جائیں, شاید 40 سال پہلے چلے جائیں, آپ کو نظر آئے گا صاحب گھروں میں کتاب ہوا کرتی تھی چھوٹی سی, خاندان کو کوئی بزرگ آتا تھا وہی کتاب کھولتا تھا, مجلس پڑھ دیا کرتا تھا, مجلس ہو جایا کرتی تھی, گھر میں آرام سے بیٹھتے تھے.
وہی مجلس اس سال بھی پڑھی گئی، وہی مجلس، وہی کتاب اگلے سال بھی کھلتی تھی، وہی کتاب اگلے سال بھی کھلتی تھی، وہی کتاب اگلے سال بھی کھلتی تھی. بڑی سادگی کے ساتھ، بڑی سچائی کے ساتھ، بڑی دیانت کے ساتھ، بڑی خلوص کے ساتھ یہ فرش ازا نسل بعد نسل منتقل ہوا. بڑی 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 خلوص کے ساتھ یہ امانت ہے جو صدیوں سے منتقل ہوئی ہے. اس سادگی اور اس سچائی کی اور اس خلوص کی حفاظت کریں. باقی ساری باتیں ٹھیک ہے پرشدہ پر آنے کے بعد، خیر بات کہیں سے کہیں نکلی. میں چاہتا ہوں کہ مولانا امام حسن مجتبی کے تذکرے کے ساتھ اس روایت کو مکمل کروں. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اب ایسا گرامی سوال یہ کہ جو اولی الامر ہے، اچھا کمال ہے، اللہ بڑا کلیئر ہے، رسول بڑا کلیئر ہے، اولی الامر اتنا کلیئر نہیں ہے. راز کیا ہے؟ راز یہی ہے. تم کیا سمجھتے ہو جنت تمہیں فری میں ملنے والی ہے؟ پروردگار کی رضا فری میں ملنے والی ہے؟ جب تک ہائیسٹ لیول آف سکسیس کو اچیو نہیں کرو گے سکسیسفل نہیں مانے جاؤ گے. پروردگار تک پہنچنا بہت آسان ہے. مشرک بھی خدا تک پہنچ گیا، یہ اور بات ہے خود کو خدا بنا لیا. رسول تک پہنچنا بہت آسان ہے. بہت سارے بڑے بڑے ہم نے جو ہے وہ رسول بنا لیے. آج تو پاکستان میں نہ جانے کتنے رسول چلتے ہیں. لیکن اولی الامر تک پہنچنا یہ تمہارے ایمان کا آخری امتحان ہے. جب تک اس لیول کو صحیح طرح سے کراس نہیں کرو گے. ایسے نہیں گرامی ذرا غور کیجیے، یہ جو باتیں ہو رہی ہیں مذاق نہیں ہے. آج عالم اسلام کا، پورے عالم اسلام کا حال یہ ہے. ابھی خدا کی شکر کچھ دنوں سے یا کچھ مہینوں سے سالوں سے تھوڑا سا سکون چل رہا، ورنہ آپ نے دیکھا ہے پاکستان کا، دنیا بھر کا حال، پورے عالم اسلام کا حال یہ تھا. مرنے والا بھی لا الہ الا اللہ اللہ اکبر کا نعرہ بلند کر رہا ہے، مارنے والا بھی لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کا نعرہ بلند کر رہا ہے. کیا حال ہو گیا عالم اسلام کا؟ مارنے والا مار کر سمجھ رہا ہے کہ میں جنت میں جا رہا ہوں، مرنے والا مر کر سمجھ رہا ہے کہ میں جنت کا حقدار بن رہا ہوں. وہ بھی نعرہ تکبیر بلند کر رہا ہے، یہ بھی نعرہ تکبیر بلند کر رہا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ آج ہوا ہے؟ یہ 1400 سال گزرنے کے بعد ہوا ہے؟ سر تھوڑا سا پیچھے جا کر دیکھیں، اور تھوڑا سا نہیں بہت زیادہ پیچھے جا کر دیکھیں، تب جا کر باتیں سمجھ میں آئیں گی. پیغمبر کی دنیا کے گئے ہوئے شاید 50 سال مکمل ہوئے ہیں. 10 یا 11 ہجری میں پیغمبر کا وصال ہوا، اس دنیا سے رخصت ہوئے اللہ کے رسول. 61 ہجری میں کربلا کا واقعہ پیش آیا. مولا حسین کو کس نے آ کر مارا؟ مسلمانوں نے نہیں مارا، لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں نے نہیں مارا. عصر عاشور کوئی آواز بلند نہیں ہو رہی تھی، جلدی کرو حضرت حسین بن علی کو، فجر کی عصر کی فضیلت کا وقت قضا ہو رہا ہے. سر اسلام کا زمانہ 50 سال میں نکل چکا تھا. آپ آج جا کر گڑھے ڈھونڈنے کی کوشش کریں کیا نظر نہیں آئے گا. صاحب 20 سال پہلے ہوا، صاحب 30 سال پہلے ہوا، صاحب 40 سال پہلے ہوا، نہیں 1350 سال پہلے ہوا، 1400 سال پہلے ہوا. جاؤ وہاں جا کر ڈھونڈو. اسلام کا ایک ایسا ورژن انٹروڈیوس ہو چکا تھا 50 سال کے اندر اندر، جس میں اسلام کہہ رہا تھا، مسلمان کو سکھا رہا تھا، اس کے ایمان کا تقاضا یہ تھا اس حسین بن علی کو جان سے مار دو، پروردگار تم سے راضی ہو جائے گا. اور یہ ایکسیپٹیبل اسلام تھا 61 ہجری میں کربلا کے میدان میں. میں اس سے زیادہ کھل کر بات کر نہیں پاؤں گا، ہم جس ماحول میں رہ رہے ہیں آسان نہیں ہے، لیکن اشارے کی زبان میں تو بہرحال آپ سمجھیں گے. سر 50 ہجری میں نہیں، 50 سال بعد نہیں، 50 ہجری میں 40 سال کے بعد اسلام کا وہ ورژن. یہ میں کربلا کی بات نہیں کر رہا، عراق کے ایک صحرا کی بات نہیں کر رہا جہاں کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، جہاں کوئی سمجھنے والا نہیں تھا، جہاں کوئی بتانے والا نہیں تھا. آئیے 10 سال پہلے اور 40 سال پیغمبر کی دنیا سے جانے کے بعد سن 50 ہجری کے اندر اسلام کا وہ ورژن انٹروڈیوس ہو چکا تھا کہ تم سبت رسول پیغمبر اکرم کے بڑے نواسے حسین مجتبی کے جنازے پر تیر چلاؤ، کوئی مسئلہ نہیں. تو مسلمان تمہارا ایمان آگے کر چکا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، چلا دو، کیا فرق پڑتا ہے. 40 سال میں یہ ورژن انٹروڈیوس ہو چکا تھا. عالم اسلام کو بہت کچھ سیکھنے کی اور دیکھنے کی ضرورت ہے. سر 40 سال نہیں، 30 سال کے اندر ورژن انٹروڈیوس ہو چکا تھا. سر 40 ہجری میں مولا کائنات کی شہادت ہو رہی ہے. کس نے کہا تھا اس ظالم کو کہ مولا عبید کے سر پر ضربت لگا دے؟ اس کا اسلام اسے کہہ رہا تھا، اس کا دین اسے سمجھا رہا تھا. رب العزت کا قرب حاصل کرنا ہے، پروردگار کی رضا حاصل کرنی ہے، اپنے آپ کو جنت کا حقدار بنانا ہے، پروردگار کی خوشنودی تجھے حاصل کرنی ہے. اس انسان کو مار دے.
پتہ نہیں بات پہنچ رہی کہ نہیں. سر اسلام کا جنازہ 30 سال میں نکال چکے تھے آپ. صفین اور جمال الرحوان کو اگر دیکھیے, مار دو اس انسان کو تو جنت کے حقدار بنو گے. ہم بہت ساری باتیں کھل کر نہیں کر سکتے, لیکن آج آپ وقت موجود ہے, اشارے میں بات کر رہا ہوں. اپنے بچوں کو سمجھائیں, جب تنہائی میں بیٹھو نا اپنے گھروں کے اندر, اپنے بچوں کو سکھائیں. دیکھیں آج کا جو اہل سنت ہے نا, وہ ہمارے سر کا تاج ہے. میں نے بار بار عرض کی ہے, وہ ہمارے ساتھ جلوس اذان میں شریک ہوتا ہے, وہ ہمارے ساتھ فرش اذان پر شریک ہوتا ہے, وہ میرے ساتھ سبیلوں میں شریک ہوتا ہے, وہ میرے ساتھ کاروبار میں شریک ہوتا ہے, وہ میرے ساتھ رہائش میں شریک ہوتا ہے, وہ میرے ساتھ کھیلنے کودنے میں شریک ہوتا ہے, وہ میرے ساتھ مولانا حسین کے روزے پر ہوتا ہے. کبھی اربعین کے موقع پر آ کر دیکھیں, خدا کی قسم جس طرح شیعہ آتے ہیں اہل بیت اطہار کے محبت کرنے والے اہل سنت چلے آ رہے ہیں. لیکن تاریخ اسلام میں جو ہوا, جو سچائیاں ہیں, اپنے بچوں کو بتائیں. مولوی کے خلاف تلوار لے کر مسلمان آیا تھا, کافر نہیں آیا تھا. کلمہ پڑھنے والا آیا تھا, قرآن کو نیزے پر اٹھانے والا آیا تھا. ہمیں کائنات کے سامنے بس اسی استدلال کو مکمل کرنا ہے. اولی الامر کون ہوگا؟ یہ اولی الامر خطرناک ترین, حساس ترین لفظ ہے جو قرآن نے استعمال کیا ہے. میں ایک دو جملے جلدی آپ کے سامنے پیش کروں. لفظ امر, میں بہت ساری باتیں باتوں میں کر ڈالی, علمی اعتبار سے استدلال کو مکمل کرتا ہوں. اولی الامر صاحبان امر. یہ امر کیا ہے؟ اب جتنا دامن میں وقت گنجائش ہے, صرف ریفرنسز دے رہا ہوں, بہت جلدی آگے بڑھوں گا. استدلال کو مکمل کرنا آپ کا کام ہے. امر, انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. سورہ یاسین کی آخری آیت. پروردگار کا امر سمجھنا ہے, انما امرہ, اس کا امر یہ ہے, اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. جب وہ کسی چیز سے کہنا چاہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے, وہ کہہ دیتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتی. امر یہ ہے. امر کی طاقت, اقتدار کی طاقت, یہ دنیا کے تختوں کی طاقت نہیں ہے, یہ پروردگار کے اقتدار کی طاقت کو امر کہا جاتا ہے. ولی امر, جسے پروردگار ولی امر کا ہے, وہ ائمہ تحریک کی ذات کے سوا کائنات میں کوئی نہیں. اولی الامر مذاق نہیں ہے, اولی الامر صاحب امر, یعنی امر انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. ویسألونک عن الروح. اے محمد, تم سے کئی لوگ سوال کرتے ہیں سائنس کی وہ گتھی جو آج تک نہیں سمجھ سکی. بڑے بڑے سائنسدان, بڑے بڑے اسکالرز ریسرچ کر رہے ہیں, پیپرز لکھ رہے ہیں, ڈیپتھ کے اندر جا رہے ہیں, اب تک ایکچولی ڈائگنوز نہیں کر سکے, اب تک ایکچولی ایکسپلور نہیں سکے what this روح is. روح کیا ہے؟ وہ کیا چیز ہے جو نکل جاتی ہے بدن سے دماغ, ملینز اینڈ بلینز اینڈ ٹریلینز آف ڈالر کا مالک اپنی روح کو قید نہیں کر سکتا. اگر پیسے کی بنیاد پہ انسان نہ مرتا ہوتا نا, تو پتہ نہیں کیا نام تھا اس کا, اسٹیو جابز, نہ مرتا بھائی. میں اپنے نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں, کبھی دل چھوٹا مت کیا کرو کہ میرے پاس پیسے ہوتے تو میرا باپ نہ مرتا, میری ماں نہ مرتی. یہ خیالات ہیں. جن کے پاس ٹریلین ڈالرز تھے, ان کا پیسہ ان کو موت سے بچا نہیں سکتا. جن کے پاس دنیا کے بہترین ڈاکٹرز تھے, نہیں بچا سکتا. نظام پروردگار ہے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ, تم سے سوال کرتے ہیں روح کے بارے میں. محمد کہتے ہیں کہ روح ہمیں سمجھاؤ کیا ہے. اے محمد, تم انہیں اتنا بتا دو کہ تمہارے سمجھ میں آنے کی چیز نہیں ہے. دیکھیں حضرت گرامی, اب دامن وقت گنجائش نہیں ہے. بعض اوقات کمال معرفت یہ ہوتا ہے کہ آپ کو یہ سمجھ آ جائے کہ آپ کی سمجھ میں آنے کی چیز نہیں ہے. واقعاً کمال معرفت یہ ہے کہ سمجھ, چھوٹی سی حکایت میں نے شاید پرسوں بھی پڑھی تھی. جناب بہلول بیٹھے تھے دریا کے کنارے, ایک چھوٹا سا کوزہ لے کر, چلو میں پانی بھرتے تھے کوزے میں ڈالتے تھے, پھر چلو میں پانی بھرتے تھے کوزے میں ڈالتے تھے. کسی نے کہا بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگا کوشش کر رہا ہوں پورا دریا اس کوزے کے اندر سما جائے. کسی نے کہا نادان ہو, بیوقوف ہو, اور کام نہیں کرتے, تمہاری پورا دریا اس کوزے میں کیسے سمائے گا؟ بہلول ہنسنے لگے. سر کہتے ہیں یہی تو ہم کہتے ہیں, اتنا بڑا علی تمہاری اتنی چھوٹی سی عقل. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ, اے حبیب ان سے کہہ دو تمہارے سمجھ میں آنے کی چیز نہیں. یہ نہیں, بعض اوقات بعض لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب نہیں آپ ریشنل تھے اس کا,
آپ جسٹیفیکیشن دیں. ہر سوال کی جسٹیفیکیشن نہیں دیا جا سکتا. کچھ باتیں ہیں جو مخصوص ہے پروردگار سے, محمد و آل محمد سے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ, اے حبیب ان سے سوال کہہ رہے ہیں, جواب میں کہہ دو قُلْ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي, روح اتنا جان لو میرے رب کے امر کی ایک چھوٹی سی مثال ہے. بس ختم. اس کے بعد ہم تو جواب نہیں دیں گے. سمجھ میں آتا ہے ٹھیک نہیں آتا تمہاری مرضی. اس سے زیادہ ریشنل نہیں ہے اس چیز کا. صاحب سورہ قدر کس نے نہیں پڑھا؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنَ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ. پتہ نہیں کیا بات ہے. سر ایک بات بتائیے, شب قدر زندگی میں ایک مرتبہ آئی تھی یا صدیوں سے چلی آ رہی تھی, صدیوں چلتی رہے گی؟ بات پہنچ رہی؟ شب قدر صدیوں سے چلی آ رہی تھی. شب قدر صدیوں چلنے والی تھی. لیلۃ القدر موجود تھی. پروردگار نے کہا سنو, ہم نے کام کیا, اس قرآن کو نازل کرنے کے لیے ہم نے شب قدر کا انتخاب کیا. ایک جملہ کہوں سے نگرانی, بڑا حساس مرحلہ ہے, لیکن خدا کرے کہ پہنچا سکوں. قرآن کی فضیلت میں اضافہ ہو شب قدر میں نازل ہو کر, یا شب قدر کی فضیلت میں اضافہ ہو؟ قرآن کلام اللہ ہے, شب قدر کا محتاج نہیں ہے. قرآن کلام اللہ ہے, شب قدر کا محتاج نہیں ہے. شب قدر کی فضیلت میں اضافہ ہو گیا جب پروردگار نے ساری شب قدر میں ایک مرتبہ یہ کام بھی کیا کہ کہا کہ چلے شب قدر تجھے ایک اور فضیلت دیتے ہیں, قرآن کو تیرے اندر نازل کر دیتے ہیں. اب پتہ نہیں سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا, لیکن تھوڑا سا آگے بڑھوں گا سمجھ میں آ جائے گا. کعبہ صدیوں سے تھا, صدیوں رہے گا. کعبے کی عظمت میں اضافہ ہو گیا, آج علی کو نازل کرتا ہے, تیرے اندر نازل کر دیتے ہیں. سلوات پڑھیں نا محمد آل محمد. مولا کائنات کی ولادت, مولا کائنات کا تولد کہاں ہو رہا؟ خانہ کعبہ کے اندر. علی کی عظمت میں اضافہ نہیں ہو رہا, خانہ کعبہ کی عظمت میں اضافہ ہو رہا ہے. جب تم ضد کرتے ہو نا کہ علی کعبہ میں پیدا نہیں ہوا, تو علی کا نقصان نہیں ہو رہا ہوتا, کعبے کا نقصان ہو رہا ہوتا ہے. اپنے کعبے کی عظمت کو گھٹا رہے ہوتے ہو, ہمارے مولا کی عظمت کو نہیں گھٹا رہے ہوتے. چلو پڑھے نا محمد آل محمد. کیا ہے شب قدر کے اندر؟ صدیوں سے چلی آ رہی پروردگار کا نظام ہے شب قدر کے اندر. کہا سنو, نظام یہ ہے کہ تنزل, اس رات کی جو اصل بات ہے وہ یہ نہیں کہ قرآن تو ایک مرتبہ نازل ہو, ہر سال تو نازل نہیں ہوتا. یعنی آپ کو لگتا ہے ہر سال قرآن نازل ہوتا ہے, نہیں, ایک مرتبہ ہونا تھا, ہو گیا, ختم ہو گئی بات. تو شب قدر کی اصل برکت کیا ہے؟ شب قدر کی اصل امپورٹنس کیا ہے؟ شب قدر کا اصل سگنیفیکنس کیا ہے؟ شب قدر کی سگنیفیکنس یہ ہے کہ ہر سال اس رات ملائکہ نازل ہوتے ہیں, روح نازل ہوتی ہے. الملائکۃ والروح, ترجمہ کرنے والے روح الامین کہتے ہیں. قرآن نے روح الامین نہیں کہا. اب کیا ہے اس کے اندر خدا جانے, میرے آپ کے اوقات نہیں کہ ہم سمجھے, یعنی کمال وہی کہ ہم سمجھ جائیں گے, ہمارے سمجھنے کی بات نہیں ہے. لیکن اتنا ہے کہ قرآن نے لکھا تو ہم اس کو ترجمہ تو کر سکتے ہیں. تنزل الملائکۃ والروح, ملائکہ نازل ہوتے ہیں, روح نازل ہوتی ہے, وہ جو بھی چیز ہے بِإِذْنِ رَبِّهِمْ, اپنے رب کے اذن سے نازل ہوتی ہے. من کل امر, ہر امر لے کر نازل ہوتی ہے. اب جا کے لنک کریں آئے اولی الامر کے ساتھ, اے ایمان لانے والو اللہ کی اطاعت کرو, رسول کی اطاعت کرو, اولی الامر کی اطاعت کرو. ہر سال امر لے کر نازل ہوتے ہیں. اگر ہر سال ملائکہ اور روح امر لے کر نازل ہوتے ہیں, ضروری ہے اس کائنات میں ایک ولی امر ہو, ایک اولی الامر ہو, تاکہ یہ ملائکہ نازل ہو. زمانے کے امام کے وجود پر اس سے بڑی دلیل کوئی نہیں. بیٹھے ہوئے ہیں. اب میں لفظ امر کو مکمل کر رہا ہوں. امام حسن مجتبیٰ کے ذکر سے انشاءاللہ میری خواہش تھی کہ جناب حسن مجتبیٰ کا ہی مکمل ذکر ہوتا, لیکن بہرحال اہل بیت کا ذکر ہے. اولنا محمد, آخرنا محمد, اوسطنا محمد, سب ایک ذکر ہے. مولا حسن مجتبیٰ پر تفصیل سے کل گفتگو کروں گا جو زندگی کے واقعات ہیں. ایک واقعہ مقام روبہ پر مولا کائنات تشریف فرمائے, ظاہری خلافت کا دور ہے. امام حسن ظاہری خلافت کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر کے جانے کے بعد 25 سال کے بعد کی بات ہو رہی ہے. سرکار سید الشہداء امام مجتبیٰ پیغمبر کی اس دنیا سے رخصت ہوتے وقت ان کا سن جو تھا 4 سال 5 سال 6-7 سال کا سن تھا تقریباً. تو اس کا مطلب یہ کہ دونوں کا سن, امام حسن مجتبیٰ کا سن بھی, امام سرکار سید الشہداء کا سن بھی تقریباً 30 کو کراس کر کے 31-32 سال کی کوئی ایج یا 33 سال کی ایج کا سن ہے.
امام حسن حسین بھی ہیں، مولا امیر کائنات بھی ہیں، مقام رغبہ پر بیٹھے ہوئے ایک شخص آیا، جتنوں نے لکھی سیرت کی کتابیں، امام مجتبیٰ کے حالات لکھے ہیں، اس واقعے کو لکھا، اور آخر کہنے لگا یا امیر کائنات میں جو ہے وہ یا علی، میں اس علاقے کا رہنے والا ہوں، آپ ہی کے علاقے کا رہنے والا ہوں، آپ کی سلطنت کا رہنے والا ہوں، مجھے کچھ سوالات پوچھنے، میرے سوالات کے جوابات دے دیجئے، بہت جلدی اقدامات ہے، میرے پاس کوئی گنجائش نہیں بچی، بہت رفتار سے جانا۔ مسکرائے امام اور مسکرا کر کہتے ہیں کہ بھائی تو ہمارے علاقے کا رہنے والا نہیں ہے، اب میں اس کو انالائز نہیں کر سکتا، میرے پاس انالیسس کا ٹائم نہیں، میں صرف ذکر کرتا ہوں روایت کو، انالیسس آپ کے حوالے، تو ہمارے علاقے کا آدمی نہیں ہے، اور سن ہم تجھے بتاتے ہیں تو کہاں سے آیا ہے، تجھے امیر شام نے بھیجا ہے، سوالات بھی تیرے نہیں، امیر شام کے، اور امیر شام کے بھی نہیں ہیں، بادشاہ روم کے ہیں، اور اس بادشاہ روم نے تیرے امیر کے پاس ان سوالات کو یہ کہہ کر بھیجوایا ہے کہ تو اگر رسول کا واقع مسیح ہے تو ان سوالات کے جوابات دے، اس لیے کہ یہ وہ سوالات ہیں جن کا جواب یا نبی دے سکتا ہے یا اس کا وسیع دے سکتا ہے۔ بہت رفتار سے آگے بڑھ رہا ہوں زن کرام، اور کوئی اور جانے نہ جانے تیرا امیر جانتا ہے کہ حق کا وسیع ہے کون، لہذا اس نے تجھے جاسوس بنا کر میرے پاس بھیج دیا کہ سوالات کے جوابات لے لے، لیکن علی کی چوکھٹ پر جب بھی علم کا بھکاری آتا ہے خالی ہاتھ جاتا نہیں ہے واپس۔ غور فرما کہ ٹھیک ہے، اب دیکھیں ایسے موقع پر جب انسان کی چوری پر کہتے ہیں نا کہ رنگے ہاتھوں پکڑا جانا، رنگے ہاتھوں پکڑے کے ساتھ تو انسان ویسے ہی سرنڈر ہو جاتا ہے، ڈھہ جاتا ہے، یعنی شرمندہ ہو جاتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ برہنہ ہو گیا بڑی محفل کے اندر، کہنے لگا یا علی بات یہی کہ لیکن علم کی خیرات لینے کے لیے آیا ہوں، سوالات کے جوابات مانگنے کے لیے آیا ہوں۔ یعنی امام نے اس کو باتوں باتوں میں سمجھا دیا کہ تو آیا ہے امیر کے پاس سے، لیکن جس کے پاس آیا ہے وہ امیر نہیں ہے، وہ وسیع ہے۔ اپنے ساتھ عبادت کا لفظ لکھوانے والے بہت ہوتے ہیں، مگر مولا کائنات امیر کائنات خدا نخواستہ میں اس کا انکار نہیں کرنا چاہ رہا، سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ امیر کائنات ہونا مولا کا اتنا بڑا شرف نہیں ہے جتنا وسیع رسول ہونا شرف ہے۔ لیکن آ تو گیا، اس چوکھٹ پر آ گیا، تجھے نہیں پتا آگے کیا ہونے والا ہے، لہٰذا ہم آگے کا راستہ بھی بتا دیتے ہیں۔ عجیب چغلا کہا میرے مولا نے، یہ ہے امامت کا انداز۔ کب یہ سوالات کے جوابات چاہیے نا، ہم تجھے دینے کو تیار ہیں، لیکن ایک کام کر، یہ دونوں میرے بیٹے بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں سے کسی سے پوچھ لے۔ یعنی سمجھانا یہ تھا کہ دونوں برابر کے امام ہیں، یہ دونوں میرے بیٹے بیٹھے ہیں، کسی سے پوچھ لے۔ امام حسن سرکار بھی تشریف فرما تھے، سرکار سید الشہداء بھی تشریف فرما تھے، اس کی نگاہ انتخاب امام مجتبیٰ پر ٹھہری، امام کی خدمت میں حاضر ہوا، دو زانوں ہو کر بیٹھ گئے، ادب سے، اس لیے کہ پتا تھا کہ اب ہار چکا ہوا اعتبار سے، امام کے سامنے آ کر بیٹھا، ہاتھ جوڑ کر کہا فرزند رسول اجازت مرحمت فرمائیں گے میں آپ کی خدمت میں وہ سوالات پیش کروں، آپ کے بابا نے اجازت دی ہے کہ آپ آج کسی سے ہی پوچھوں، میرا دل چاہتا ہے میں آپ سے ان سوالات کے جوابات دریافت کروں۔ میرے مولا نے اس کو مسکرا کے دیکھا، شان امامت میرا بابا تو دکھا چکا، کیا ہی بہتر ہے کہ ہم اس کو شان امامت دکھائیں، کیا ہی بہتر ہے کہ شان امامت دکھائیں۔ پلٹ کر میرے مولا نے کہا کہ بھائی بات ایسی ہے کہ تم سوال پوچھے اور ہم جواب دیں تو کیا مزہ، اب ایک کام کرتے ہیں، تیرے سوالات بھی ہم بتاتے ہیں، جوابات بھی ہم بتائیں گے۔ اس بات پڑھے نا محمد والے محمد اچھا، امام نے سوالات بتانا شروع کی۔ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ اختباطی کے درمیان کتنا فاصلہ ہے، پھر دوسرا سوال یہ ہے کہ زمین سے آسمان تک پتہ نہیں سورج آسمان تک کتنا فاصلہ ہے، مخنث کسے کہتے ہیں، سارے سوالات امام دیتے گئے، سوالات بتاتے گئے، جوابات دیتے گئے۔ بس آخری سوال جو مجھے لنک کرنا ہے صاحب امر سے اولی الامر سے، لہٰذا آخری سوال پر آ کے فوکس کر رہا ہوں، وقت مکمل ہو چکا۔ امام نے کہا سن، تیرا آخری سوال یہ ہے، سارے سوالات کے جوابات ہو چکے، تیرے امیر نے سوال پوچھا ہے کہ آخری سوال یہ ہے کہ وہ 10 چیزیں کون سی ہیں جو پروردگار عالم نے ایک کو دوسرے کے اوپر طاقتور بنایا ہے۔ اللہ کا آخری سوال یہی ہے مولا کہا سن، پروردگار نے ابھی اس دور کے اعتبار سے، اس علم کے اعتبار سے، اس زمانے کے اعتبار سے سائنس جہاں تک پہنچی تھی وہاں تک اس کا آنسر ہے۔ بہرحال کچھ اپلیکیشن آج کے دور میں بھی پاسبل ہیں، لیکن بہرحال یہ ایک الگ نہج ہے، یہ الگ زاویہ ہے علم کا جو امام معصوم دے رہے ہیں۔ کہا سن، پروردگار نے سب سے طاقتور پتھر کو بنایا۔ آج کی کیمسٹری میرے خیال میں یہی کہتی ہے the hardest element in the world is stone. The hardest element in the world is stone. خیر جہاں سے سائنس ختم ہوتی ہے، وہاں سے شروع ہوتا ہے۔
ایک انداز ہے. اس کے ہاتھ میں ہارڈ ڈسک کی کیا بات ہے, طاقت کی کیا بات ہے, لفظ ہارڈ استعمال ہوا, طاقتور استعمال ہوا. امام نے کہا سن, خدا نے سب سے زیادہ طاقتور پتھر کو بنایا ہے, اور پتھر سے زیادہ طاقتور پروردگار نے لوہے کو بنایا ہے جو پتھر کو کاٹ دیتا ہے. یہ دو ہو گئے. اور لوہے سے زیادہ طاقتور پروردگار نے آگ کو بنایا ہے جو اس لوہے کو بھی پگھلا دیتی ہے, موم کر دیتی ہے. تین ہو گئے. اور آگ سے زیادہ طاقتور پروردگار عالم نے پانی کو بنایا ہے جو اس آگ کو بجھا دیتا ہے. ان چار مرحلوں تک میرے مولا زمین پر ہیں. اب میرے مولا بلندی پر جا کے بات کر رہے ہیں, اگلے دو مرحلوں پر, آسمانوں پر جانے, سماوات پر جانے. سن, اور پانی سے زیادہ طاقتور پروردگار عالم نے بادلوں کو بنایا ہے جو اس پانی کو اپنے اندر سمیٹ لیتا ہے. 5 مرحلے ہو گئے. چھٹا مرحلہ, 5 مرحلہ سماوات کی بات ہے. اور کہا سن, بادلوں سے زیادہ طاقتور پروردگار نے ہواؤں کو بنایا ہے جو اپنے بادلوں کو اپنے دوش پر اڑائے پھرتی ہیں آرام سے. ہواؤں کو فرق نہیں پڑتا, بڑے آرام سے اتنے بھاری, اتنے وزنی بادلوں کو, نہ جانے کتنے ٹنوں کے اعتبار سے پانی ہوتا ہے. جب بارش برستی ہے اندازہ ہوتا ہے بھائی کتنا پانی تھا جس کو ایک بادل کیری کر رہے تھے. ہوائیں بڑے آرام سے بادلوں کو اپنے اوپر اڑاتے پھرتی ہیں. ان 6 مرحلے مکمل ہوئے. آخر 4 مرحلے زمین سے سماوات, سماوات سے ملکوت کا سفر ہے آخر 4 مرحلوں کے اندر. اب پتہ چلے گا نظر امامت کہاں کہاں تک دیکھتی ہے. سائنس شاید ان 6 مرحلوں تک آرام سے پہنچ جائے گی, اتنا مشکل نہیں ہے. لیکن اب 7ویں مرحلے پر پہنچنا اور 8ویں 9ویں 10ویں مرحلے پر پہنچنا, اس کے لیے انسان امامت کا محتاج ہے. حسن مصطفیٰ بتا رہے ہیں سن, 7ویں طاقتور چیز پروردگار نے بنائی ہے, اس فرشتے کو بنایا ہے جس کے ہاتھ میں ہواؤں کا نظام دیا ہے. جس کے ہاتھ میں ہواؤں کا نظام دیا ہے, جس کے ایک اشارے پر ہوائیں چلنا شروع ہوتی ہیں, دوسرے اشارے پر ہوائیں چلنا بند ہو جاتی ہیں. اگر پروردگار ہواؤں کا نظام فرشتے کے ہاتھ میں دے تو کسی مسلمان کو اعتراض نہیں ہوتا. اگر رزق کا نظام علی بن ابی طالب کے ہاتھ میں دے تو نہ جانے کیوں اعتراض ہونے لگتا ہے. اس فرشتے کے ہاتھ میں 7ویں طاقت پروردگار نے اس فرشتے کے ہاتھ میں رکھی جس کے اشارے پر ہوائیں چلتی ہیں, دوسرے اشارے پر رک جاتی ہیں. اس سے زیادہ طاقتور پروردگار عالم نے ملک الموت کو بنایا ہے, 8ویں طاقت, جو اس فرشتے کو بھی موت سے ہمکنان کر دیں گے, جس کے ہاتھ میں ہواؤں کا اختیار ہے. اس سے زیادہ طاقتور پروردگار عالم نے خود موت کو بنایا ہے جو ملک الموت کو بھی نہیں چھوڑے گی. آپ کی ضرورت سماعت کی بنیاد پر ایک جملہ درمیان میں اور عرض کر دوں. موت طاقتور ہے 9ویں مرحلے پر, جو ملک الموت کو بھی نہیں چھوڑے گی. ملک الموت کو بھی موت آ جائے گی. اچھا بچے کا کیا؟ اب مجھے نہیں پتا کیا راز ہے, معبود میری سمجھ میں نہیں آتا میں کیسے ترجمہ کروں. کل من علیہ فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. پروردگار یہ نہیں کہتا کہ اللہ باقی رہے گا, پروردگار کہتا ہے وجہ اللہ ہے جو باقی رہے گا. خدا جانتا ہے کیا راز ہے سائے کے اندر, واللہ کیا جانتا ہے راز. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. تو نبی طاقت موت ہے کہ جو ملک الموت کو بھی نہیں چھوڑے گی. اور پھر امام نے کہا سن, جو طاقتور ترین طاقت ہے, 10ویں طاقت جو سب سے زیادہ بھاری ہے, وہ امر الہی ہے جو آئی ہوئی موت کو بھی ٹال دیا کرتا ہے. امر کا ترجمہ امام حسن مصطفیٰ بتا رہے ہیں, امر الہی وہ طاقت ہے جو آئی ہوئی موت کو ٹال دے. تو دنیا میں اول الامر ڈھونڈنے کے لیے ضرور نکلنا, ولی امر کا ٹائٹل ضرور دینا, جس کو پکارنا ہے ولی امر پکارنا, لیکن کم از کم اتنا کوالیفائی کرتا ہو کہ آئی ہوئی موت کو ٹال سکے. خدا کی قسم محبت و آل محبت کے علاوہ اس اسٹیٹس کے لیے اس کائنات میں کوئی کوالیفائی نہیں کرتا. سلام پڑھے محمد آل. حسن گرامی درد یہ ہے جو ہستیاں اس بلندی پر تھیں. اچھا ہم اور آپ جب جمع ہوتے ہیں تھوڑا وہ دین سمجھ میں آتا ہے, واقعی خوشی ہوتی ہے. آپ ذرا سوچیں کہ جن کا وجود مقدس خود دین تھا, انہوں نے دین کو کیسا پالا. بڑی باتیں اور مجالس میں بہرحال بلائے کلام میں ساری باتیں آنی چاہیے, کسی نہ کسی انداز سے اپنے بچوں نوجوانوں تک پہنچنی چاہیے. کبھی انشاءاللہ باتیں ہوں گی. خدا گواہ ہے, دین کو علی نے, اولاد علی نے, بلکہ اولاد ابو طالب نے خدا کی قسم اولاد کی طرف پالا ہے. اس دین کو اولاد کی طرف پالا ہے.
یعنی اپنا سب کچھ قربان کر دیا. خدا کا ہے جو دین پر بات آئی نا، کچھ نہیں بچایا فاطمہ زہرا کے گھرانے میں. کربلا کے میدان میں پورا گھرانہ کٹا دیا حسین ابن علی. ان کان امیر محمد اللہ یستقم اللہ بقتل فیا سیوف خذینی. میرے جب کا دین اگر نہیں بچتا میرے قتل کے بجائے، میں تلوار اٹھاؤں ٹوٹ پڑو مجھ پر. شاید پہلے قربانی دینے کے لیے آئے کربلا کے میدان. سر بہت سالوں بعد، 50 سال بعد کربلا کے میدان میں قربانی دی ہے. ابھی تو پیغمبر کی دنیا سے رخصت ہوئے 6 دن نہیں ہوئے تھے، فاطمہ زہرا نے محسن کی صورت میں پہلے قربانی کی. آپ کیا سمجھتے ہیں دین ایسے پہنچا ہے ہمارے پاس؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ خدا گواہ ہے، خدا گواہ ہے. آج کائنات میں ایک جملہ میں کہنا چاہ رہا ہوں، اس کو آپ مزاج اس کے طور پر نہ لیں، مسائل خیر نہیں ہے، لیکن طنز کے طور پر نہ لیں، میں سچائی کے طور پر کہہ رہا ہوں. خدا کی قسم یہ آج اذانوں کے اندر یہ ساری بحثیں چل رہی ہیں نا، اگر اشہد ان علی ولی اللہ باقی ہے، اس میں بھی فاطمہ زہرا کے بچوں کا احسان ہے. الصلاۃ خیر من النوم باقی ہے، اس میں بھی فاطمہ زہرا کے بچوں کا احسان ہے. کائنات میں اذان نام کی چیز نہیں ہوتی، نماز نام کی چیز نہیں ہوتی. کٹا دیا فاطمہ زہرا کے بچوں نے اپنے پورے گھرانے کو. پلٹ کے دیکھا نہیں ہے. فاطمہ زہرا نے محسن کو قربان کر دیا، پلٹ کے پوچھا. کربلا کے میدان میں آ کر دیکھیں حسین ابن علی، یعنی آپ عزیزان میں سے بہت سے لوگ، خدا آپ کے سب عزیزوں کو سلامت رکھے، لیکن بہت مشکل ہوتا ہے کہ کوئی شخص کہ میں آج تک کسی جنازے کو نہیں اٹھایا، اپنے بھائی کے، دوست کے، عزیز کے، رشتہ دار کے، باپ کے، دادا کے، نانا کے. جنازہ اٹھانے کی باری آتی ہے نا، انسان ٹوٹ جاتا ہے. کتنے لوگ ہوتے ہیں دلاسا دینے والے، سینے سے لگا کر پرسا دینے والے، ہاتھ بٹانے والے. کبھی سوچا ہے آپ نے ایک اکیلا انسان 71 جنازہ کو اٹھا کر لگا؟ لوگ کہتے ہیں مولا کائنات نے خیبر کے در کو اکھاڑا تھا. میں کہوں یا علی مجھے اتنا بتا دیں، خیبر کے در کو اکھاڑنا زیادہ مشکل کام تھا یا 70 جنازوں کو اٹھانے کے بعد 6 مہینے کے بچے کے جنازے کو اٹھانا تھا؟ مدینہ منورہ، مولا حسن مجتبیٰ، تاریخ اوراق کو اٹھا کر دیکھیے مظالم کہاں تک ہیں. یعنی جو امام آرام سے گھر کے اندر بیٹھا ہے 10 سال مولا کائنات کی دنیا سے جانے کے بعد، صلح امام حسن کے بعد کس تکلیف سے میرا مولا گزرا ہے، کس عزیز سے میرا مولا گزرا ہے. خاموشی کے ساتھ، سکون کے ساتھ، دین محمد و آل محمد کی بات کرنے والا، اپنے لنگر خانے پر ہر آنے والے کو غذا دینے والا، بغیر رنگ و نسل. وجود بھی برداشت نہیں ہوا، اس کے لیے بھی زہر پہنچایا گیا. بذات گرامی میں کیسے عرض کروں، جو لوگ جانتے ہیں، اس سائنس کو جانتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں زہر جب بدن پہ جاتا ہے نا تو سب سے پہلے جگر پہ جا کر اثر کرتا ہے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. کیا عجیب اثر کیا ہے اس نے. جوہدہ بنت اشعث سے باپ کی شریک حیات ہے، وہ زہر دے دی. پانی کی کوزے میں زہر ملائے. میرے مولا نے رات کے اندھیرے میں پانی پیا. ایک مرتبہ تڑپ گئے. اگر تڑپ کر آواز دی نا تو جناب زینب کبریٰ نزدیک ہی ہوتی تھی، اسی گھر میں ہوتی تھی. مولا حسین اسی گھر. عجیب حالات سے گزر رہے تھے اہل بیت کا گھرانہ. اب وہ تفصیلات میں جانے کا وقت نہیں ہے. سب سے پہلے مولا حسین پہنچے، جناب زینب کبریٰ پہنچی بھائی کے پاس. چراغوں کو روشن کیا گیا. درد سے تڑپ رہا ہے میرا مولا. زہر ہے جو مسلسل اثر کرتا جا رہا ہے، چہرے کی رگت بگڑتی جا رہی. بڑا تیز رفتار زہر تھا، بڑا طاقتور زہر تھا. کچھ دیر گزری، میرے پیچھے چند لمحے گزرے. میرے مولا نے کہا مجھے کیا محسوس ہو رہی ہے؟ دشت منگوایا گیا. خدا کی بہنوں بیٹیوں کو سلامت رکھے. خدا کسی بہن کو منظر نہ دکھائے. جب دشت منگوایا گیا نا، میرے مولا نے طے کی. اب طے کے اندر کیا ہوتا ہے؟ جو کھایا پیا وہ نکلے گا. سنو کہ حضرت زینب کبریٰ نے کیا دیکھا جب حسن مجتبیٰ نے طے کی ہے؟ جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کر دشت میں. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. سید شہداء برداشت نہیں کر سکے. خاتون نے جملہ لکھا ہے، مولا حسین تڑپ گئے. تڑپ کر بھائی کے سینے سے لگے، کہتے ہیں بھیا اسے برداشت نہیں ہو رہا تمہاری